اور عجیب بات یہ ہے کہ بازار سے ہم آتے ہیں، نرخ وہ بتلاتے ہیں۔ جمہوریت یہ ہے اور جمہوریت یہ ہے اور جمہوریت وہ ہے اور جمہوریت وہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام قومی اسمبلی میں صرف 8 اراکین کے ساتھ اور سینٹ میں 5 اراکین کے ساتھ، معمولی تعداد، لیکن جدوجہد ہمیں چھوڑی نہیں۔ موقع آیا، ماحول بنا تو صرف یہ نہیں کہ حکمرانوں سے منوایا، اپوزیشن سے بھی منوایا۔ اور شاید تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ حکمران بھی ہمارے قصیدے پڑھ رہے تھے اور حزب اختلاف بھی ہمارے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ سیاست علماء حق، سیاست جمعیت علماء اسلام۔ تو یہ مواقع جب آتے ہیں تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ ہم غافل تب کہلاتے کہ موقع ہاتھ آیا اور پھر بھی ہم نے تسامح کیا کہ چلو بھائی وقت گزارنا ہے، سیاست ہی کرنی ہے، پارلیمنٹ میں رہنا ہے بس خالی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ اور پھر اس پورے دورانیے میں ہم اپنے اکابر علماء سے رابطے میں رہے، ہم نے ان سے رہنمائی لی، ان کی مشاورت سے آگے بڑھتے رہے۔ اور تاریخ میں مجھے یہ بھی کوئی پہلی دفعہ نظر آیا کہ ہمارے تمام علماء کرام وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک ہی موقف پر ڈٹ گئے اور پھر جا کر ہم نے یہ کشتی پار کرائی۔ ایک صاحب نے مجھے لطیفہ سنایا، کہتا ہے کہ 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھنے والا اکثر غرق ہو جاتا ہے۔ ہاں مشہور ہے نا، لیکن اس مولوی صاحب نے 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھا اور دونوں کو پار لگایا۔ تو یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر 2 احسانات کیے، ان 2 احسانات کی قدر کرو، قدر۔ ایک احسان یہ کہ اس نے ہم پر جدوجہد لازم قرار دی ہے، محنت اور کوشش ہم پر لازم قرار دی ہے، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں کیا۔ سو اگر کوئی کہتا ہے کہ کیا فائدہ اس سیاست کا، کیا فائدہ اس جمہوریت کا، کیوں نتیجہ تیرے باپ کے ہاتھ میں ہے؟ تم جو کر رہے ہو اس کے نتیجے کہ تم ہمیں ضمانت دے سکتے ہو؟ تو یہ مواقع جو آپ کو ملتے ہیں اس میں اپنا کام جاری رکھیں، اور یاد رکھیں تمام علماء کرام موجود ہیں، جس چیز کو جہاد کہا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہر وہ محنت جس درجے کی بھی ہو اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، وہی جہاد کہلائے گا۔ اور اللہ نے جو دوسرا احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ جدوجہد کرو، جدوجہد تمہارے اوپر لازم ہے، لیکن اپنی استطاعت کے حدود کے اندر لازم ہے، استطاعت سے باہر نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اپنی وسعت سے زیادہ تکلیف اللہ انسان کو نہیں دیتا۔ کوئی 1 من بوجھ اٹھا سکتا ہے، کوئی آدھا من اٹھا سکتا ہے، کوئی 4 سیر اٹھا سکتا ہے، کوئی ایک سیر اٹھا سکتا ہے، یہ اس کی استطاعت پہ ہے۔ اب ایک پہلوان نوجوان سے آپ توقع رکھیں گے کہ 1 من بوجھ اٹھا لے گا، اور 90 سال کے بوڑھی سے بھی آپ توقع رکھیں کہ وہ بھی اتنا ہی اٹھائے،
کیسے کر سکے گا؟ اور نتیجہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ محنت کریں، انبیاء کرام آئے، ایسا نبی بھی آیا جس کو ایک امتی نہیں ملا، ایسا نبی آیا جسے صرف ایک امتی ملا، ایسا نبی آیا جسے صرف 2 امتی ملے، ایسا نبی آیا جسے صرف 3 امتی ملے، ایسا نبی آیا جسے ایک چھوٹی سی جماعت ملی۔ تو کیا اس نبی نے محنت نہیں کی؟ زندگی کھپا دی، 1000 سال تک، 9 سال تک انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانی۔ تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، جدھر چاہے پھرتا ہے۔ تو جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ ثبات نصیب فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ ان مدارس سے جو اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے، اور ان مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ، یہ وہ رہنمائی ہے کہ جو آپ کی کشتی ہر محاذ پر پار کرائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے اکابر نے کیا، جو اکابر نے ہمیں بتایا، وہی ہمارے لیے نقش راہ ہے، اسی پہ ہمیں چلنا ہے۔ مدارس کا راستہ بتایا، خانقاہ کا راستہ بتایا، سیاست کا راستہ بتایا، خالصتاً شرعی اصولوں پر قرآن و سنت کے تابع جب اس پر ہم چلیں گے تو وہی ہمیں انشاءاللہ العزیز کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جامعہ خیر المدارس کو مزید ترقیوں سے نوازے۔ جہاں حاضر ہوتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے، اور یہ خیر تا ابد